السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو 28 جولائی 2010 کو ایئر بلیو فلائٹ 202 کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی، لیکن یہ جہاز اسلام آباد کی مارگرا پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 152 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک ترین جہاز حادثہ تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایئر بلیو حادثے کی ساری کہانی تفصیل سے سناؤں گا۔ 28 جولائی کی صبح 7:41 پر اس جہاز نے کراچی سے ٹیک آف کیا تھا۔ جہاز میں 146 مسافر اور 6 کریو ممبر سوار تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام اقبال چودھری تھا۔ اقبال چودھری 61 سال کے تھے اور ایک انتہائی تجربے کار پائلٹ تھے۔ جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر 34 سالہ منتجب احمد تھے۔ منتجب اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے اندر بھی رہے۔ دوستو، اسلام آباد میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ 2010 وہی سال تھا جب پاکستان میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی۔ بہرحال یہ بدقسمت جہاز کراچی سے ٹیک آف کر گیا، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا کچھ یوں کہ فلائٹ کی شروعات میں ہی جہاز کے کیپٹن اقبال چودھری نے اپنے دوسرے پائلٹ منتجب احمد سے بہت سخت زبان میں بات کرنا شروع کر دی۔ اقبال چودھری جہاز کے متعلق سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن لگ ایسا رہا تھا جیسے یہ منتجب احمد کو بے عزت کر رہے ہوں۔ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ دوستو، جہاز کا کیپٹن اپنے جونیئر آفیسر سے بات ضرور کرتا ہے، لیکن ایک کمرشل فلائٹ میں اس طرح سے اپنے ساتھی پائلٹ سے بات کرنا صحیح نہیں تھا۔ ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا تھا کہ منتجب بالکل چپ ہو گئے تھے۔ کیپٹن کے سخت الفاظ اور غصے کی وجہ سے یہ سہم گئے تھے۔ اس حادثے میں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ دوستو، ان کی یہ ساری باتیں جہاز میں موجود بلیک باکس میں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ ہر جہاز میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے۔ اس میں جہاز کے پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر جہاز تباہ بھی ہو جائے تو یہ بلیک باکس پھر بھی بچ جاتا ہے اور اس ریکارڈنگ کو سنا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جہاز اڑتا رہا اور اب اسلام آباد کے قریب آ چکا تھا۔ اب اس جہاز کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ جہاز کے پائلٹس کو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پر جو رن وے اس وقت استعمال میں ہے وہ رن وے 12 ہے۔ اسلام آباد کا موسم کافی خراب تھا اور اب پائلٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جہاز کو رن وے پر کیسے اتارے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیپٹن کی ڈانٹ اور بے عزتی کی وجہ سے جہاز کے فرسٹ آفیسر منتجب احمد بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ جہاز میں ہونے والے سارے فیصلے کیپٹن اقبال چودھری کے ہاتھ میں ہی تھے۔ جہاز کے کیپٹن کو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ انہوں نے جہاز کو ایئرپورٹ کے سامنے سے رائٹ موڑنا تھا اور پھر جہاز نے لیفٹ ٹرن کر کے پھر سے مڑ جانا تھا۔ دوستو، اس جہاز نے ایسے ہی موڑتے ہوئے رن وے پر اتر جانا تھا۔ یہ کرنے میں بہت سمپل لگتا تھا، لیکن اس کے لیے جہاز کو ایگزیکٹ ٹائمنگ اور سپیڈ کے ساتھ اڑنا تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ شدید دھند اور بارش کی وجہ سے پائلٹس کو رن وے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، اس لیے کیپٹن اقبال چودھری نے اس جہاز کو لائیو موڈ پر لگا دیا۔ اس موڈ میں جہاز کے سسٹم میں ایک پروگرام سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز خود بخود اڑتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی سے ہوا، کیپٹن اقبال چودھری نے جو پروگرام جہاز کے سسٹم میں سیٹ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد 8 کلومیٹر کا ایک حفاظتی زون ہے اور پائلٹس کو اسی زون میں اڑتے ہوئے جہاز کو لینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جہاز اب اس زون سے باہر اڑنا شروع ہو گیا تھا۔ فرسٹ آفیسر پہلے ہی کیپٹن سے اتنے سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیپٹن کے کسی فیصلے کے خلاف کچھ نہیں بولا۔ ایک اور بات یہ کہ کیپٹن جہاز کو 2000 فیٹ کی بلندی پر لانا چاہتے تھے، لیکن یہ رولز کے خلاف اور خطرناک بھی تھا۔ جہاز کو اس وقت کم از کم 2500 فیٹ کی بلندی پر رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ جہاز ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف موڑنے کی بجائے اب مارگرا کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ یہ جہاز کو لیفٹ پر موڑے، لیکن جہاز کے پائلٹس کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں دیا گیا۔ پائلٹ کو رن وے نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور جہاز مارگرا کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جہاز اس وقت صرف 2300 کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ جہاز کے کیپٹن جہاز کو لیفٹ موڑ رہے تھے، لیکن اسی وقت جہاز کے سسٹم نے کہا کہ آگے کوئی چیز آنے والی ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ فرسٹ آفیسر کو پتہ چل گیا تھا
کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ پہاڑوں کے بہت قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے کیپٹن سے کہا کہ سر جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑیں، آگے پہاڑ ہے۔ کیپٹن اقبال چودھری اب پریشان تھے، ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جہاز لیفٹ کی طرف موڑ رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ یہ جہاز لیفٹ سائڈ پر نہیں مڑ رہا تھا۔ دراصل پلین کو لیفٹ موڑنے کے چکر میں کیپٹن نے جہاز کو اتنا موڑ دیا تھا کہ یہ رائٹ سائڈ کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اسی وقت جہاز نیچے بھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ اب کیپٹن نے پریشانی سے کہا کہ یہ جہاز لیفٹ کی طرف کیوں نہیں مڑ رہا۔ دوستو، یہ جہاز مارگرا کے قریب آ چکا تھا۔ اس میں آخری آواز فرسٹ آفیسر کی تھی کہ سر ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جہاز آخرکار مارگرا کی پہاڑیوں میں کریش کر گیا۔ جہاز میں بیٹھے 152 لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ یہ ایئر بلیو جہاز کا حادثہ آج تک پاکستانی تاریخ کا خطرناک ترین حادثہ ہے، جس میں 152 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔